25واں پارہ سورۃ شورا آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس اسی لیے آپ دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ، اور قائم رہیں، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی، وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، آمنتُ، میں ایمان لایا، بما انزل اللہ، جو نازل کی اللہ نے، من کتاب، کتاب سے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہ کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا، نہیں ہے کوئی جھگڑا ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی اکٹھا کریں گے ہم سب کو، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے حکم دیا، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ جن لوگوں نے تفرقہ کیا، دین کے اندر تفرقے ڈالے، ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا، علم حق آ جانے کے بعد ہی ان لوگوں نے دین میں تفرقے ڈالے اور انبیاء کو جھٹلایا، نبیوں کو نہ مانا، تو اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر نہیں مانتے آپ کی بات، آپ پریشان نہ ہوں۔ 10 اصول اگلی آیت میں بیان فرمائے تھے، فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس آپ دین کی دعوت ان کو دیتے رہیں۔ اہل کتاب نے جو دین میں تفرقہ ڈالا، یہ صرف ضد کی وجہ سے ڈالا۔ اللہ کریم نے نصیحت کرتے ہوئے 10 اصول ذکر فرمائے۔ پہلا اصول یہ ذکر فرمایا میرا نبی آپ ان کو دین اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیں تاکہ انہیں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور دوسری بات ذکر فرمائی وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جو حکم دیا گیا اس دین پر استقامت اختیار کریں۔ اس کی تفصیل ہو چکی تھی استقامت علی الدین کی۔ اور تیسری بات ذکر کی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اسلام کے علاوہ جس کا جو مذہب ہے وہ خواہشات ہیں، وہ دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ اہل کتاب کی بات مانیں گے، یہ ان کی خواہشات ہیں، دین مذہب نہیں ہے، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اور چوتھا اصول ذکر کیا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، اور آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، وحی الہی پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے خلاف تمہاری باتوں کو میں پیغمبر تسلیم نہیں کرتا۔
اللہ نے جب دین اسلام مجھے اور آپ کو دیا، بما انزل اللہ من کتاب، اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، پھر کسی دین کی طرف، کسی مذہب کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی غلامی کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام دستور حیات ہے، ہر چیز کا طریقہ، کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن و سنت میں مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے نہ ہو۔ اس لیے اے میرا نبی ان لوگوں کو ذرا کھل کر فرما دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میرا ایمان تو اللہ کی کتابوں پر ہے، میں تمہاری باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اور پانچویں چیز ذکر فرمائی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، عدل کروں۔ انصاف جب دنیا میں قائم ہوگا، ظلم خود بخود ختم ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ بد امنی کی وجہ ہی ناانصافی ہے۔ جہاں پر ناانصافی ہوگی تو وہاں بد امنی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے بار بار ذکر فرمایا، عدل کا حکم دیا، فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ فاعدلوا ولو کان ذا قربی، فرمایا تم عدل و انصاف کرو اگرچہ فریق تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار ہے، اپنا باپ ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، انصاف کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو اگرچہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ فاعدلوا ولو کان ذا قربی، دنیا میں امن تب قائم ہوتا ہے کہ انسان عدل و انصاف نہ چھوڑے۔ اور فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل اور احسان کا، انصاف کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، یہ انصاف ہے۔ جس کی طرف آقا علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، مگر آج یہ چیز ناپید ہے۔ انصاف کہاں ملتا ہے بھلے؟ انصاف کے لیے بڑی بڑی عدالتیں قائم ہیں، عدالتوں کے باہر ان اللہ یامر بالعدل بھی لکھا ہے، جھنڈے بھی عدل و انصاف کے لگائے ہیں، مگر عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔ پولیس اور سیکورٹی کا بہت بڑا انتظام ہے، مگر امن قائم نہیں ہوتا۔ افسران موجود ہیں، وسیع ان کے ساتھ عملہ موجود ہے، بڑی بڑی مراعات ہیں، تنخواہیں بھی بھاری لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی رشوت ہے۔ کہاں سے انصاف آئے؟ اتنی مراعات لینے کے باوجود اور تنخواہیں بھاری لینے کے باوجود رشوت کے بغیر ان کا کام ہی نہیں چلتا۔ کہاں سے پھر امن آئے؟ جو امن کے متوالے تھے وہ خود رشوت خور بن جائے، پھر امن کہاں سے آئے گئے؟ یہ بدبختی ہے۔ فرائض کی پھر بجا آوری کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تجھے کیوں بڑا بنایا گیا؟ اور آج ان کو اپنے فرائض کی بجا آوری کا احساس تک نہیں ہے۔ جب احساس نہیں ہے تو پھر انصاف بھلے کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا مجھے حکم یہ دیا گیا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اور چھٹا اصول ذکر کیا، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ چھٹا دین کا اصول ذکر کیا، اللہ کو رب ماننا ہے، مخلوق میں سے کسی کو بھی
مشکل کشا حاجت روا نہیں ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ ربنا و ربکم، ڈرنا کسی سے نہیں، ایک اللہ سے ڈرو۔ آج لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ہر بندہ دوسرے سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں۔ اللہ کا ڈر ہوتا زنا نہ ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا قبر کی یاد ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا سود نہ کھایا جاتا یوں سرعام علل اعلان لوگوں کو دکھا کے، سب کے سامنے اللہ سے اعلان جنگ ہوتا ہے۔ کہاں اللہ ربنا و ربکم کا اصول ہے؟ مانتا ہی کوئی نہیں، ڈرتا ہی کوئی نہیں۔ سود، جھوٹ، دھوکہ، فریب سب کچھ موجود ہے۔ اللہ سے ڈرنا تب ہوگا بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، جتنے بھی گناہ ہیں بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ ہو جائے گناہوں پہ توبہ کرے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اس لیے عبادت صرف اللہ کی ہوگی، مخلوق میں سے کوئی بندہ بھی نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے، عزت ذلت دینے والا صرف اللہ۔ بندے کے دل کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے، اللہ ربنا و ربکم، اور ساتواں اصول ذکر کیا، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہر ایک بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے میرا پاک پیغمبر لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آپ بھی ان لوگوں سے فرما دیجئے نہیں مانتے اللہ کے دین کو، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ خود تم میں سے ہر بندے نے جواب دینا ہے، لا حجت بیننا و بینکم۔ آٹھواں اصول ذکر کیا، کوئی جھگڑا نہیں اے اہل کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان، لا حجت بیننا و بینکم، نہیں کوئی جھگڑا بیننا ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رب سب کا ایک ہے، پھر جب رب سب کا ایک ہے پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اسی کی عبادت کرو، لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ کریم ہی جمع کریں گے ہم سب کو۔ حقیقی فیصلہ قیامت والے دن اللہ ہی کریں گے، ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ کریم جمع فرمائیں گے۔ اللہ یجمع بیننا، دنیا میں نہیں مانتا کوئی اسلام کو نہ مانے، دنیا میں جس کی آنکھ نہیں کھلتی نہ کھلے، قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں جمع ہونا ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ کریم ہی جمع کریں گے ہم سب کو، جمع کر کے دنیا میں نہیں مانتے، اللہ کا فیصلہ تمہیں قیامت کے دن ماننا پڑے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا اس آیت کے آخری حصے میں قیامت کا یقین کر لو کہ سب نے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دنیا کے تمام جھگڑوں کی حقیقت وہاں کھل جائے گی، لہٰذا اس بات کو غور سے سنو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ،
لوٹنا اللہ کی طرف ہے، پھر رب کریم وہاں فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب